السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہ دعائیں ضرور مانگنا چاہیے، اور جو شخص یہ دعائیں مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے کئی سارے مسائل کو حل کر دے گا، کئی طرح کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ 4 سے 5 دعائیں آج میں آپ کو سکھلانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی نوکری یا جاب کو لے کر کے پریشان ہے تو اس کی زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کوئی اپنے اچھے رشتے کے لیے یا بہترین رشتے کے لیے یا من پسند رشتے کے لیے پریشان حال ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگے۔ اگر کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے یا اور حالات کو لے کر کے پریشان ہے، یا میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں محبت نہیں ہے، نہ اتفاقی ہے، ان کے ذریعے سے دعائیں کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقین جانیے کہ ان دعاؤں کی برکت سے مسائل کو حل کر دے گا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت میں کی گئی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اب تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی قریب آنے والا ہے، بڑا جلد قریب آ رہا ہے، تو ہمیں رمضانوں کے اندر بھی ان دعاؤں کا ہر فرض نماز کے بعد اور نماز تہجد کے بعد جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ دعائیں مانگنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی دعا ہے کہ جو شخص اپنی نوکری یا جاب کی تلاش میں ہے وہ یہ دعا کرے اللہ سے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یعنی 3 مرتبہ، 2 مرتبہ ایک ہی دعا کو آپ دہرا سکتے ہیں۔ یعنی ایک ہی دعا بار بار آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو گڑ گڑا کر کے مانگ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے پیار سے، بڑے محبتانہ انداز میں کہ اللہ مجھے اس چیز کی حاجت ہے، مجھے نوکری کی تلاش ہے، جاب کی تلاش ہے، اے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، میرے ایگزام چل رہے، مجھے کامیابی عطا کر دیجئے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رزق کے اعتبار سے یا آمدنی نہیں ہے یا کاروبار یا تجارت اچھی نہیں چل رہی تو اس وقت یہ دعا کرے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ آپ تو بڑے بہترین رزاق ہیں، آپ تو تمام دینے والوں میں، تمام عطا کرنے والوں میں سب سے بہترین عطا کرنے والے ہیں، آپ تو خیر الرازقین ہیں۔ یہ دعا کرے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے، رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، کہ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر دیجئے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے اللہ ہمارے لیے راستہ ہموار کر دیجئے، ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانیاں پیدا کر دیجئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم انی اسألوک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے اور وہ اپنی زندگی سے پریشان آ چکا ہے اپنی بیماریوں کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی طور پر یہ دعا کرے، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ علم کے لیے آپ نے دعا کر لی، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے اپنی بیماری سے، تمام بیماریوں سے شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کر لی۔ اسی طریقے سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یہ وہ دعائیں کہ جس شخص کی شادی یا اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میں جس سے چاہتا ہوں ان سے ہمارا رشتہ ہو جائے، اگر وہ یہ دعائیں کرے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے راستے نکال دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو طریقہ کار کیا رہے گا؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتلا دیا ہے کہ جب بھی ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھے اور پھر درود شریف پڑھے،
اور پھر اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ اور پھر میں نے یہ جو دعائیں آپ کو سکھلائی ہے یہ دعائیں آپ پڑھے، جیسے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اس طریقے سے آپ کو پوری دعائیں، جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، یا آپ اردو میں مانگنا چاہتے ہیں اپنی حاجت اپنی ضرورت، اردو میں مانگیے، عربی میں مانگیے۔ اور پھر دوسرا طریقہ کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ ان عربی دعاؤں کو اپنے دل ہی دل میں دہراتے رہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ دل سے مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے اور زبان سے مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ سب دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ دل سے دعائیں کرے۔ دل سے دعائیں کا مطلب یقین کے ساتھ دعا کرے کہ بس مجھے ملنے والا ہے اور مل جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ جب جب کوئی بندہ پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اتنا یقین ہمارا ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اور میں یقین سب سے زیادہ بتلاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے ہم سرسری طور پر کوئی دعائیں کر رہے ہیں تو کام نہیں ہوگا، آپ چاہے بیٹھے رہے لیکن جو چیز یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور دل سے کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو 2 سے 4 دعائیں سکھلائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، پھر اس کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ تو یہ دعائیں یا تو میں اسکرین پر دے دوں گا یا پھر جو ہے نیچے کمنٹ میں کسی بھی جگہ پر میں دعائیں لکھ دوں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔